میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی فرماتے ہیں، مجھے پانے کی جس نے بھی کوشش کی ہے میں اس کو پھر ضرور ملا ہوں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کو پانے کی کوشش کی ہے وہ ناکام نہیں ہوا، اس کو اللہ ملا ہے۔ دنیا میں کتنی کوششیں بیکار گئی، محل بنانے کی کوشش تھی، نہ بنا سکے، موت نے آ کے دبوچ لیا۔ دنیا اکٹھی کرنے کی خواہش تھی مگر نہ اکٹھی کر سکے، کسی بڑے عہدے کی خواہش تھی، کوئی اور دل کے اندر خواہش تھی لیکن نہ پوری ہو سکی، کسی کو کسی کا محبوب نہ ملا ہے اور دنیا میں روتے پھرتے پھر خودکشی کر گئے۔ لیکن حق تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا تعلق ایسی چیز ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھ سے دل لگایا اور مجھے پانے کی کوشش کی وہ ناکام کبھی نہیں ہوا۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہی خوشخبری سنائی گئی۔ میرے محترم سامعین، جاہدوا فینا لنہدینہم، جس نے بھی مجاہدہ کیا، یہاں سے وہ جہاد بالقتال مراد نہیں ہے، جہاد بالنفس مراد ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مہم پہ تشریف لے گئے تو واپسی پر ارشاد فرمایا کہ آؤ جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر کی طرف چلتے ہیں۔ جہاد اصغر ہے کافروں سے جہاد کرنا اور جہاد اکبر ہے اپنے اس نفس سے جہاد کرنا، اور یہ سب سے مشکل جہاد ہے، سب سے مشکل کام ہے اپنے نفس کے خلاف کرنا۔ ایک اللہ والے نے کہا، انسان تو نفس کو پالنے پہ لگا ہوا ہے اور یہ تجھے جہنم کی طرف دھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک باہر کا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن ہے۔ باہر کا دشمن تو شیطان ہے اور اندر کا دشمن یہ ہمارا من، یہ ہمارا نفس ہے۔ کبھی یہ دونوں دشمن آپس میں مل جاتے ہیں، گھر کا دشمن بھی باہر کا دشمن بھی، تباہی ہو جاتی ہے اس وقت۔ اور کبھی یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر انسان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ جو گناہ ہوتے ہیں، کبھی انسان کا نفس گناہ کرواتا ہے، کبھی شیطان گناہ کرواتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا جس گناہ کے اوپر تمہارے دل میں دلیلیں ہوں، ساری دنیا لگی ہوئی ہے، مولوی لگے ہوئے ہیں، دیندار لگے ہوئے ہیں، تو فرمایا سمجھ لینا یہ گناہ شیطان کروا رہا ہے۔ کیونکہ شیطان کو جب سجدے کا حکم دیا تو اس نے دلیلیں دی، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اوپر کو چلتی ہے، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ سجدہ تو آدم کو چاہیے تھا، مجھے کرتے۔ تو فرمایا جب کسی گناہ پر دلیلیں ہوں تو سمجھ لینا شیطان حملہ آور ہے، اور جب کسی گناہ پر مزے کی بات ہو کہ مزہ آ جائے گا، شراب پیو مزہ آ جائے گا، بد نظری کرو مزہ آ جائے گا، تو فرمایا سمجھ لو کہ اس وقت تمہارا نفس حملہ آور ہے، کیونکہ تمہارا نفس یہ مزوں کا عادی ہے۔
اور کبھی دونوں چیزیں ہوں گی، یعنی مزہ بھی ہوگا اور دلیلیں بھی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ سمجھ لینا اس وقت تمہارے دونوں دشمن مل چکے ہیں، باہر کا دشمن بھی اور اندر کا دشمن بھی، اور یہ تمہارے اوپر دونوں ہی حملہ آور ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا یہ جو نفس ہے نا، یہ مزوں کا عادی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ مزہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کو مزہ آنا چاہیے۔ فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ حرام کے مزے چھوڑ دو اور حلال کے مزے اختیار کر لو، جو تمہاری وسعت میں ہے، تمہاری پہنچ میں ہے، وہ مان لو اس کی، حلال کے مزے، اور حرام کے سب چھوڑ دو۔ اور حرام کے مزے چھوڑو گے، فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ جنت پھر صرف 2 قدم کے اوپر ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو روک لیا، دبا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر جنت کے اندر ہے۔ خواہشات نفس کو دبا لیا، ایک قدم نفس کے اوپر رکھا تو اگلا قدم پھر جنت میں چلا گیا، لیکن اس کو جب دباؤ گے، اس کے حرام تقاضوں کو جب چھوڑو گے تو تکلیف تو ہوگی۔ النفس کالطفل، یہ جو انسان کا نفس ہے یہ بچے کی مانند ہے، بچے کی مثل ہے۔ بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے، اس سے دودھ چھڑوائیں تو وہ روتا تو ہے نا، اب ماں کہے یہ تو روتا ہے، کوئی بات نہیں، رونے دو، نہ میں اس کو رونے نہیں دوں گی، دودھ ہی پلاؤں گی، اگر وہ دودھ نہیں چھوڑے گا تو دنیا کے 1000 کھانوں کے مزے کیسے چکھے گا، ہزاروں فروٹ کے مزے کیسے چکھے گا؟ وہ اسی شکل میں چکھے گا جب وہ دودھ چھوڑے گا۔ پھر کہا جائے گا اس کو کیلا کھلاؤ، اس کو فلاں کھلاؤ، اس کو فلاں کھلاؤ۔ تو فرمایا اسی طرح جب تک تم گناہ نہیں چھوڑو گے تو حلال کے مزے کیسے حاصل کرو گے؟ دنیا میں ہزاروں حلال مزے ہیں، ہم نے حرام کی وجہ سے سارے چھوڑ دیے، اور جو ہیں وہ بھی بے لذت۔ شاید کتنا میٹھا ہے، لیکن جب کورتما ڈال دیا جائے بدذائقہ ہو جائے گا، ساری مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ تو نیکی کا بھی مزہ ہے، گناہ کا بھی مزہ ہے، نکاح کا بھی مزہ ہے، زنا کا بھی مزہ ہے۔ زنا حرام ہے، نکاح حلال ہے، سنت ہے۔ تو فرمایا حلال کا مزہ دو، حرام کا مزہ کبھی نہ دو اس کو۔ کافر ہے وہ تو اندھا دھند چل رہا ہے، اس کو تو حلال و حرام سے کوئی سروکار نہیں، وہ کہتا بس مزہ آنا چاہیے۔ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کہنے لگے اگر مولویوں کی باتوں پہ عمل کر لیں تو ہم ایک پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتے۔